خود گوشت خور تھی لیکن معری گوشت نہیں کھاتا تھا اور پھل اور ساگ وغیرہ کھا کر کے اپنی زندگی گزر بسر کر رہا تھا. اسی کو کہتے ہیں معری کبھی کھاتا، کہتے ہیں کبھی گوشت نہ کھاتا تھا معری، پھل پھول پہ کرتا تھا ہمیشہ گزر اوقات. ایک دوست نے بھونا ہوا تیتر اسے بھیجا، ایک دوست نے بھونا ہوا تیتر اسے بھیجا، شاید کہ وہ شاطر اسی ترکیب سے ہو مات. یعنی اس کے ایک دوست نے ایک تیتر کا شکار کیا اور اسے مسالے میں اچھی طریقے سے بھون کر کے اپنے دوست کی خدمت میں پیش کیا کہ شاید وہ اس مسالے کی خوشبو کو سونگھ کر کے اس سے متاثر ہو جائے اور وہ گوشت کھانے لگے. تو اسی کو شاعر کہہ رہا ہے کہ ایک دوست نے بھونا ہوا تیتر اسے بھیجا، شاید کہ وہ شاطر اسی ترکیب سے ہو مات. یہ خوان تر و تازہ معری نے جو دیکھا، یہ خوان تر و تازہ معری نے جو دیکھا، کہنے لگا وہ صاحب غفران و لزومات. یعنی معری نے جب دسترخوان کے اوپر تیتر کا تر و تازہ گوشت دیکھا تو وہ صاحب غفران و لزومات، غفران اور لزومات اس کے دو دیوان کے نام ہیں، اسی کی طرف اشارہ ہے کہ وہ صاحب غفران و لزومات کہنے لگا کیا کہ اے مرغ کے بیچارہ ذرا یہ تو بتا تو، اے مرغ کے بیچارہ ذرا یہ تو بتا تو، تیرا وہ گناہ کیا تھا یہ ہے جس کی مکافات. یعنی کہنے لگا کہ اے پرندے بتا تو نے کیا جرم کیا تھا کہ جس کی وجہ سے تجھے یہ سزا بھگتنی پڑی. پہلے تیرے سینے کے اوپر تیر چلایا گیا، تجھے تڑپایا گیا، تجھے تکلیف پہنچائی گئی، اس کے بعد تجھے ذبح کیا گیا، تیری بوٹیاں بنائی گئی اور اب میری بتیسی میں پسنے کے لیے تجھے میرے سامنے پیش کیا گیا ہے. تو نے کیا جرم کیا تھا؟ تو نے چوری کی تھی، ڈکیتی کی تھی، کسی کو تکلیف پہنچائی تھی. پھر اس کے بعد خود ہی کہنے لگتا ہے کہ تو کیا جواب دے گا؟ مجھ سے سن، افسوس صد افسوس کہ شاہی نہ بنا تو، افسوس صد افسوس کہ شاہی نہ بنا تو، دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات. یعنی تو پرندہ تھا، اللہ تبارک و تعالی نے تیری پرواز آسمانوں پر رکھ رکھی تھی، تو آسمان کی بلندی پہ چلا جاتا، تجھے کوئی تیر چلانے والے کا تیر اور نہ کسی گولی چلانے والے کی گولی نہیں پہنچ سکتی تھی. تو نے زمین کے اندر کیڑے بن کر کے اپنی زندگی کیوں گزاری؟ تو زمین کا کیڑا کیوں بنا رہا؟ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جب سے دنیا کو پیدا کیا ہے اس وقت سے یہ نظام بنا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص کمزوری میں مبتلا ہوتا ہے، اپنے آپ کو کمزور کرتا ہے تو اس کی سزا اسی کو بھگتنا پڑے گی. اب یہ کمزوری چاہے علم کے اعتبار سے کمزوری ہو، چاہے شعور کے اعتبار سے کمزوری ہو، چاہے رائے کے اعتبار سے کمزوری ہو، جو بھی کمزوری ہوگی یہ موت کے مشابہ ہوگی. کمزوری اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کو موت کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، کہ طاقتور مومن کمزور مومن سے کہیں بہتر ہے. علماء نے لکھا ہے کہ طوفان باد و بارہ سے قوموں کو وہ نقصان نہیں پہنچتا ہے. سیلاب آ جائے، بارش آ جائے، زلزلے آ جائیں، قوموں کو وہ نقصان نہیں پہنچتا ہے جو صحیح شعور کے نہ ہونے کی وجہ سے پہنچتا ہے. اگر ہمارے اندر کسی بھی قسم کی کمزوری ہے، اگر ہم علم کے اعتبار سے کمزور ہیں تو یہ ہمارے لیے موت ہے موت. اگر ہم رائے کے اعتبار سے کمزور ہیں تو یہ ہمارے لیے موت ہے موت. اگر ہم شعور کے اعتبار سے کمزور ہیں تو یہ ہمارے لیے موت ہے موت. برادران اسلام، کاش ہمارے نوجوان تہیہ کر لیں تعلیم و تربیت سے آراستہ ہونے کا، کیونکہ تعلیم و تربیت اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے. کسی دانشمند سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالی کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اس نے کہا
کہ عقل ہے کہ جس سے دین اور دنیا دونوں کی سعادتیں حاصل ہو سکتی ہیں۔ پوچھا اگر کسی کے پاس عقل نہ ہو، کہا پھر سب سے بڑی نعمت علم و ہنر ہے۔ کہا اگر کسی کے پاس علم و ہنر بھی نہ ہو، کہا پھر سب سے بڑی دولت